اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج تفسیر قرآن کے حوالے سے سورہ انفال اور سورۃ التوبہ بالخصوص اس کے تفسیری نکات جو ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ اللہ رب العزت سورہ انفال میں فرماتا ہے، اور یہ سورہ انفال جو ہے یہ 9ویں پارے کے اینڈ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ 10ویں پارے میں اس کے 6 رکوع ہیں، پھر سورۃ التوبہ کا آغاز ہوتا ہے 10ویں پارے سے، جو 11ویں پارے میں جس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انفال جو ہے بالخصوص اس میں غزوات کا ذکر ہے، اور بالخصوص غزوہ بدر کا بھی ذکر ہے کہ جب بظاہر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کفار مکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے خاص مدد غزوہ بدر کے دن آئی، فرشتوں کا نزول ہوا۔ اس کے علاوہ غزوہ احد ہے، بدر ہے، ان میں اور دیگر غزوات بالخصوص غالباً غزوہ خندق میں بھی ان غزوات میں ایسی ہوائیں چلیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خاص ہوائیں کہ جنہوں نے کفار کے لشکر کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ ان کے خیمے وہ سبھی بکھر گئے، حتیٰ کہ ان کے کھانے کے برتن جو ہیں وہ الٹ پلٹ ہو گئے۔ یعنی اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے ان لوگوں کا ہر حال میں ساتھ دیتا ہے جو اللہ رب العزت کے نام پر، اللہ رب العزت کے دین کی خاطر ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں اور جنہیں اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان کی جیسے چاہتا ہے مدد فرماتا ہے۔ وہ ہواؤں کے ذریعے بھی ان کی مدد ہوتی ہے، وہ فرشتوں کے ذریعے بھی ان کی مدد ہوتی ہے، جہاں جہاں اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے ان کی مدد فرماتا ہے۔ ہاں، آزمائش کے طور پر شہادتیں بھی ہوتی ہیں، آزمائش کے طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر بظاہر مسلمان جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم شکست کی جانب بڑھیں، لیکن حقیقت میں فتح و نصرت اللہ رب العزت اپنے سچے بندوں کو، ایمان والوں کو عطا فرماتا ہے۔ جیسے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ سستی دکھاؤ، نہ کاہلی، نہ رنجیدہ ہو جاؤ، نہ غمگین ہو جاؤ، یعنی ایکٹیو رہو اور غم زدہ بھی نہیں ہونا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ اللہ پر کامل یقین رکھو، امید رکھو۔ اور وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ فرماتا پھر تم ہی غالب ہوگے۔ تو پتہ چلا کہ آج ہم اس طرح سچے ایمان والے نہیں ہیں جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوا کرتے تھے۔ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں، غزوہ خندق میں، غزوہ تبوک میں، غزوہ حنین میں، غزوہ طائف میں، ان غزوات میں ثابت قدمی سے لڑے اور اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا پیکر بنے، یعنی کفار پر سختی کا مظاہرہ کیا، جہاد میں، قتال میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈرے نہیں، پیٹھ نہیں پھیری، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، اعلاء کلمت الحق کی خاطر، دین اسلام کی بقا کی خاطر، مسلمانوں کے تحفظ کی خاطر آگے سے آگے بڑھ کر لڑتے رہے اور سینوں پر زخم کھائے، حتیٰ کہ جانیں اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر دیں، جام شہادت نوش کر لیا، لیکن بزدلی نہیں دکھائی۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان، اور اس سورہ انفال میں اسی شان کا ذکر ہے۔ اور بالخصوص شروع میں جب ذکر فرمایا، انفال جو ہے مال غنیمت کو کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یسألونک عن الانفال، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو قل الانفال للہ ورسول، آپ فرما دیجئے کہ غنیمت کے مالوں کے مالک اللہ بھی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ فرماتا ہے تو پھر اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح صفائی رکھو، آپس میں لڑنا نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور کفار سے ڈرتے ہیں، بلکہ کفار سے دوستیاں بڑھاتے ہیں، کفار کے ساتھ نرمیاں اور کفار کے ساتھ تعلقات، حتیٰ کہ اپنے راز تک کفار کو دے دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں سے
کہ تم مومنوں نے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا، صلح کے ساتھ رہنا ہے، اور رحماء بینہم کا پیکر بن کر رہنا، آپس میں رحم دلی کا مظاہرہ کرنا، جیسے صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے۔ ہاں اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں تم نے سختی دکھانی ہے، اور یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کفار ہیں، جو منافقین ہیں، ان سے آپ جہاد بھی فرمائیے اور ان پر غیظ و غضب بھی فرمائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو حکم عطا فرمایا، اور فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو یوں کرے گا، یعنی یہود و نصارہ کو، کفار کو اپنا دوست بنائے گا، یعنی اپنے راز بھی انہیں دے رہا ہے، سارے معاملات بھی ان سے کر رہا ہے، اور مسلمانوں سے بڑھ کر کفار کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اور نہ ہی مسلمانوں کی فکر ہے، نہ اسلام کی فکر ہے، نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی فکر ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی فکر ہے تو بس یہی کہ ہمارے جو دوست کفار ہیں، چاہے وہ یہود ہیں، ہنود ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ ہم سے راضی ہو جائیں، وہ خوش رہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم یہود و نصارہ کے مذہب کی پیروی نہیں کر لو گے، یعنی یہودی اور نصرانی اور دیگر مذاہب کے پیروکار نہیں بن جاؤ گے، اسلام سے پھر نہیں جاؤ گے، اس وقت تک یہ تم سے راضی ہی نہیں ہو سکتے۔ تو حقیقت یہی ہے، اس پر تاریخ اسلام، تاریخ انسانیت شاہد ہے، گواہ ہے کہ مسلمان جب تک اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا رہے، فتح و نصرت سے نوازے گئے، فتح و نصرت ان کا مقدر ٹھہری اور غالب رہے۔ 52 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے پر حکومت اور ریاست رہی، اور پھر اس میں بھی غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے قرآن و سنت ہی کے مطابق اچھا سلوک کیا، جو جزیہ دیتے تھے اس کے مطابق ان کی عزت، جان، آبرو، ہر چیز کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری رہی۔ اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں دیگر مذاہب کے لوگوں کو، تو ہر موقع پر مسلمانوں کو ظلماً شہید کیا گیا، مسلمانوں پر الزامات عائد کیے گئے۔ دور کیا جائیں، عراق کو لے لیجئے، امریکہ نے صرف یہ بہانہ بنایا کہ جی اس کے پاس کیمیکل ویپنز ہیں، کیمیائی ہتھیار ہیں، اور عراق پر چڑھ دوڑا، پھر افغانستان پر چڑھ دوڑا، پھر یمن، شام، برما میں مسلمانوں کے کیا حالات، افغانستان میں، اور مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے جو وسائل ہیں، جو پیٹرولیم ہے، پیٹرول کی مصنوعات ہیں، ان پر قابض ہوا جائے۔ اس کے علاوہ جو معدنیات ان ممالک میں موجود ہیں، معدنیات سے یہ مالا مال ہیں، معدنی وسائل سے یہ ممالک، اور حتیٰ کہ پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس کے علاوہ کئی اور ہیرے جواہرات، مختلف سمندری بندرگاہیں، بہت سے ایسے وسائل ہوتے ہیں، نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں جو کہ ان کی نظر میں ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر بعد میں معافیاں مانگی گئی، اور حقیقت یہ تھی، کہا گیا کہ جی ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہاں پر کیمیکل ویپنز ہیں یا نہیں ہیں عراق میں۔ بعد میں کہا گیا کہ وہاں پہ کیمیکل ویپنز بالکل نہیں تھے، کیمیائی ہتھیار نہیں تھے، اور ہم غلطی کر بیٹھے۔ امریکہ، برطانیہ، انہوں نے پھر بعد میں معافی مانگی۔ یعنی آپ انسانیت کا قتل کریں اور بے تحاشا انسانیت اور مسلمانوں کو شہید کریں، مسلمانوں کو بالخصوص آپ گاجر مولی کی طرح کاٹیں، اور پھر 5-10 سال بعد کہیں جی ہم سے غلطی ہو گئی۔ یعنی ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، آج بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ اور پھر ہاں یہ ہے کہ جو اللہ کے اس حکم کے مطابق جو سورہ انفال میں بھی ذکر ہوا، سورۃ التوبہ میں بھی ذکر ہوا، دیگر بھی سورہ نساء میں بھی، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ بے بس بچے، بوڑھے، اور اسی طرح مرد، خواتین، وہ اللہ کی راہ میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس ملک سے، اس بستی، اس علاقے سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے جہاں ہم پر ظالم مسلط ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار بنا دے، کوئی حمایتی بنا دے۔ وہ رو رہے ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں، وہ برما کے بچے، بچیاں، خواتین جن کو زندہ جلا دیا گیا، جن کو برہنہ کیا جاتا اور پھر ان کو بھون دیا جاتا، وہ ہمارے یمن، شام کے بچے، فلسطین کے بچے، کہ جن پر ایسی آفت آئی کہ وہ شہادت سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ، ان قوموں نے، ان لوگوں نے
ہم پر ایسا ظلم و ستم کیا، اور ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی ہماری مدد نہیں کی۔ وہ کشمیر کی بچیاں، وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو روزانہ دروازے کھولتی ہیں اور کہتی ہیں، دیکھتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ کیا پاکستانی نہیں آئے، پاکستان کی فوجیں نہیں آئیں ہمیں آزاد کروانے کے لیے، وہ رو رہے ہیں، وہ بلک رہے ہیں۔ وہاں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں عصمتیں لٹ رہی ہیں، کشمیر ہو، فلسطین ہو، وہاں بوڑھے لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے، بچوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نیٹ پر ہر چیز موجود ہے کہ کیسے پچھلے سال بھی رمضان المبارک میں فلسطین کے بچوں پر بمباری کی گئی، گھروں پر بمباری کی گئی اور چیتھڑے اڑا کر رکھ دیے گئے۔ بچوں کے جسم کے حصے جو ہیں، ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، حتیٰ کہ پیٹ تک، آنتیں تک باہر آ گئی ہیں، اور وہ انسانی جسم جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ لیکن UNO، اقوام متحدہ جو امریکہ کی لونڈی ہے، اسی طرح دیگر سو کالڈ انسانی حقوق کی تنظیمیں، ان کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی، کیونکہ مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ اس لیے وجہ یہ ہے کہ ہم خود مردہ دل ہو گئے، مردہ ضمیر ہو گئے، ہم نے خود جو اسلام کی تعلیمات تھی ان کو چھوڑ دیا، تو پھر جو خود اپنی قدر نہیں کرتا کوئی بھی اس کی قدر نہیں کرتا، اور پھر ذلت اور رسوائی یہ ہمارا مقدر ٹھہری۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، ہر حکم مانو اگر تم مومن ہو، یعنی ایمان کی نشانی فرما دی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ جب ایمان والے تو ہیں ہی وہی، کلمہ حصر ہے، یعنی وہی ہیں ایمان والے کہ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں پر لرزہ، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی وہ ان کے دلوں پر چھا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر اللہ تعالیٰ کے کلام، قرآن مجید فرقان حمید کے آیات بینات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ ایمان والے اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان والے تو وہ ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار اگر وہ مستحق ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں، اگر پڑوسی مستحق ہیں تو ان پر خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دیگر لوگوں پر، مسلمان بھائیوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ یہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، خشیت اور رقت ان پر طاری ہو جاتی ہے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے اللہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقت میں مومن ہیں، یہی سچے مومن ہیں، یہی سچے ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، انہی کے لیے اللہ کے پاس اعلیٰ درجات ہیں، ومغفرہ، اور انہی کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور انہی کے لیے عزت والا پاکیزہ رزق ہے۔ تو اللہ رب العزت تو یہ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے اور اعمال صالحہ بجا لاؤ گے تو سچے مومن بھی بن جاؤ گے، رزق بھی ملے گا، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی بخشش بھی ملے گی، اللہ کی طرف سے درجات بھی بلند ہوں گے، یعنی تم پھر پستی میں نہیں رہو گے، ذلت کا شکار نہیں رہو گے، مغلوب نہیں رہو گے، بلکہ غالب بن جاؤ گے، فاتح بن جاؤ گے۔ پھر خاص طور پر مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کا ذکر ہوا کہ ان کفار نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا تھا، اور پھر غزوہ بدر کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ حق کے ساتھ تم اپنے گھروں سے باہر نکلے، حالانکہ فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، کچھ یہ چاہتے تھے کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر کیا جائے۔ اور پھر مسلمان اور مومن اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے ہی اس کا خاص طور پر ذکر کیا، صرف زبان سے تسلیم کر لینا وہ مسلمان کہلائے گا، لیکن زبان سے بھی اور پھر دل کے ساتھ، بالخصوص دل کی گہرائیوں کے ساتھ تسلیم کرنا، تصدیق کرنا اسلام کی تعلیمات کو، یہ ایمان ہے، اصل ایمان ہے۔ تو بظاہر کچھ لوگ مسلمان بنے ہوئے تھے، منافقین یہود میں سے جو مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے۔ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کرتا، اور بھی صورتوں میں، سورہ منافقون میں بھی ان کا ذکر ہے، اور بھی جگہوں پر۔ تو یہ ناخوش تھے، یہ ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے، اور
غزوہ بدر میں بھی یوں ہی ہوا، انہوں نے غزوہ میں حصہ نہیں لیا، احد میں بھی یوں ہی ہوا، اب تک احد میں تو ان میں سے غالباً 300 لوگ جو ہیں وہ واپس پلٹ آئے، اور بہانہ یہ بنایا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر لڑائی لڑی جائے، تو یہ باہر چلے گئے ہیں، اس وجہ سے ہم نہیں لڑیں گے۔ بہرحال یہاں پر اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذکر کیا کہ یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہ ہو، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ سچ کو سچا کر دے، حق کو حق دکھا دے اور جھوٹ اور باطل کو باطل دکھا دے، اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ ایک تجارتی قافلہ جو ہے غالباً حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ان کے سربراہی میں شام کی طرف گیا، واپس آ رہا تھا اور سمندری راستے کے قریب سے، اور دوسرا لشکر جو تھا وہ مکہ مکرمہ میں وہ جنگ کی تیاری کر رہا تھا، تو یہ بھی خواہش تھی کہ تجارتی قافلہ جو ہے اس کو روکا جائے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار نے خود مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد صحابہ کرام اور مسلمانوں پر غزوہ بدر پہلی جنگ جو ہے وہ بھی مسلط کی، پھر دوسری غزوہ احد بھی، تو غزوہ احد کے حوالے سے بھی کہ اللہ رب العزت نے پھر مسلمان یہ چاہتے تھے کہ وہ گروہ جو ہے چونکہ اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اس کو حاصل کیا جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ آمنے سامنے حق اور باطل کا معرکہ ہو، اور حق جو ہے اس کو فتح و نصرت حاصل ہو، حق نکھر کر سامنے آ جائے اور باطل جو ہے وہ شکست سے دوچار ہو۔ تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق اس غزوہ کا معاملہ جو ہے یہ پیش آیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو جب تم اپنے رب سے یوں دعا کرتے تھے، فریاد کرتے تھے، تو اس نے تمہاری دعا قبول فرما لی، اور 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ مدد فرمائے گا تمہاری، اور اللہ نے اس کو خوشخبری کے لیے ہی بنایا ہے، اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا۔ پھر اس غزوہ میں اللہ کی طرف سے غزوہ احد کا ذکر بالخصوص کہ اللہ نے اپنی طرف سے تم پر تسکین کی خاطر اونگ ڈال دی، یعنی سکون اور طمانینت سکینت نازل فرمائی، اور فرمایا آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہیں پاک فرما دے اور تم سے ناپاکی جو ہے وہ دور فرما دے، تمہارے دلوں کو مضبوط فرما دے اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوا بارش کی صورت میں، اور پھر اطمینان کی صورت میں اونگ آنا، یعنی ایک ایسی صورت بن گئی جس میں بے چینی بے قراری نہیں ہے کہ اب معاملہ کیا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، حتیٰ کہ وہ فرشتے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ مل کر لڑے، اور کافروں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہیبت ڈال دی، ایسی ہیبت ڈالی کہ اللہ فرماتا تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے ایک ایک جوڑ پر ضربیں لگاؤ، ان کا جوڑ جو ہے اس پر تم حملہ کرو، اور یوں ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنا اور مسلمانوں پر جنگ مسلط کرنا، اس میں مسلمان جو ہیں پھر وہ بزدلی نہیں دکھاتے۔ معاذ اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان تو ویسے ہی جرأت اور شجاعت کا پیکر ہیں، یہ عام مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ پیٹھ نہ پھیریں بلکہ وہ کفار کے مقابلے میں آگے سے آگے بڑھ کر لڑیں۔ اور اللہ فرماتا ہے اس میں کفار کو عذاب اللہ تعالیٰ نے دیا، یعنی شکست دی، وہ واصل جہنم ہوئے ان میں سے اکثر، اور فرمایا یہ عذاب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخالفت کی، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اور ان ذوات مبارکہ کی مخالفت کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، چاہے وہ زبان سے ہو یا اپنے عمل سے ہو۔ اللہ اور فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ جو منافقین ہوں یا کافرین ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ سزا ہے کہ یہ شکست بھی جنگ میں کھائیں گے اور یہ اپنی جانوں سے بھی جائیں گے، اور بے دردی کے ساتھ ان کو بے دردی کے ساتھ سختی کے ساتھ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے ان پر، اور اللہ فرماتا ہے ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یہ سزا ہے تو اس کا مزہ چکھو، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کافروں کے لیے آگ کا بھی عذاب ہے، یعنی آخرت میں دنیا میں یہ ذلت کا عذاب کہ یوں ان کو قتل کر دیا جائے گا،
اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب اے ایمان والو، جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو پھر ان سے پیٹھ نہ پھیرو، ان منافقین کی طرح واپس نہ چلے جاؤ۔ خاص طور پر اس میں منافقین ہی کا ذکر ہو رہا ہے، اور آج کے دور میں بھی جب ہم ایمان والے تو ہیں لیکن عمل ہمارے بعض عمل ایسے ہیں جو منافقت کی عملی منافق، ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے، یعنی جو بالکل کافر ہے، جس کا اعتقاد، نظریہ، عقیدہ جو ہے، فیتھ جو ہے وہ مسلمانوں کے برعکس ہوتا ہے، وہ اعتقادی منافق ہے، یعنی کافروں میں شامل ہے۔ ایک عملی منافق، عملی یہ کہ بظاہر ہم مسلمان ہیں، حقیقت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لاتے ہیں، لیکن کاہلی، سستی، مداحنت کا شکار ہو گئے، وہن کی بیماری میں پڑ گئے اور عملی منافقت اختیار کر لی۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان جو ہیں وہ جہاد سے دور ہو جائیں گے، اور صحابہ کرام نے فرمایا کیا ان کی تعداد کم ہوگی؟ عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعداد کافی ہوگی لیکن وہن کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کی بیماری کیا؟ تو فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یعنی نفرت یوں ہوگی کہ ہمیں کہیں موت نہ آ جائے، ہمیں مرنا نہ پڑ جائے، اور ہم پوری زندگی جیتے رہیں یہاں پر، ہمارے لیے موت کا پروانہ ہو ہی نہیں، اور زندگی دنیا ہی دنیا ہو، دنیا کی آسائشیں ہوں۔ آج دیکھ لیجئے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا اور دنیا کی آسائشیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ہم دنیا کی آسائشوں کے لیے ایسے جتے ہوئے ہیں جیسے کوہلو کا بیل بنا ہوتا ہے، صبح شام رات، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، حلال حرام کی تمیز مٹا دی، بس حل من مزید، یہی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آ جائے، زیادہ سے زیادہ آ جائے، رشتہ داروں، دوستوں، پڑوسیوں، محلے داروں سے ہم بڑھ جائیں۔ ان معاملات میں ہاں رزق حلال نیک جائز ذرائع سے کمائیے، کہیں منع نہیں، لیکن اس تجارت اور کمانے میں ایسے غافل نہ ہو جائیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، اللہ کے جو فرامین ہیں، احکام ہیں، ان سے نہ دور ہو جائیں۔ اگر ان سے دور ہو رہے ہیں تو پھر ہم عملی منافقین میں شامل ہو رہے ہیں، ہم جہاد سے دور ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شخص نے نہ کبھی جہاد کیا، نہ جہاد کی تمنا کی، اللہ کے راستے میں لڑنے کی کبھی خواہش بھی نہیں رکھی، فرمایا وہ نفاق کی حالت پر مرا، وہ منافقت کی حالت پر مرا۔ تو ہم سب اپنا احتساب کر لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ جذبہ رکھا کہ ہم اللہ کے دین کی خاطر لڑیں گے؟ اور آج اس لڑائی کی صورت یہ ہے کہ افواج اسلامیہ، اسلامی ریاست اصل میں جہاد کی ذمہ دار ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، یہ ایک فرد یا چند ایک لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، گروہوں کا معاملہ نہیں ہے، اسلامی ریاست کی۔ اللہ کرے حقیقی اسلامی ریاست ہو، پوری دنیا میں اسلامی ممالک جو ہیں وہ اسلامی قوانین کے مطابق اپنی مملکت کا انتظام چلائیں۔ اب تو کہیں بھی ہمیں اسلامی نظام، حقیقی اسلامی نظام نظر نہیں آتا۔ بہرحال یہ اسلامی ریاست، اسلامی افواج کی ذمہ داری ہے، 34 ممالک کا افواجی اتحاد جو ہے اسلامی ممالک کا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطین کے لیے نکلیں، وہ کشمیر کے لیے نکلیں، وہ شام کے معاملے میں آگے آئیں، دیگر جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے وہاں وہ علم جہاد بلند کریں۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے اس غزوہ کا ذکر یہاں تک فرما دیا کہ جو اس دن لڑائی میں ہنرمندی کا مظاہرہ کرنے یا اپنے لشکر سے ملنے کے علاوہ کسی اور صورت میں انہیں یعنی کفار کی طرف پیٹھ کرے گا، پیٹھ دکھائے گا، تو اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یعنی جو کفار کے مقابلے میں بالخصوص جب وہ ہم پر مسلط ہیں، کشمیر میں، فلسطین میں، دیگر ممالک میں، ان کے مقابلے میں سینہ سپر نہیں ہوتا بلکہ پیٹھ دکھاتا ہے، بھاگتا ہے، تو اللہ فرما رہا تو پھر وہ اللہ کے غضب، اللہ کی ناراضگی کا مستحق بنے گا، ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے وہ مٹی پھینکی ان کی جانب تو آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور اس لیے تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے اچھا انعام عطا فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہ حق ہے، اور یہ کہ اللہ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور فرمانے والا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کافرو اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر یہی کرو گے تو ہم پھر وہی کریں گے، اور تمہارا گروہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا اگرچہ بہت زیادہ ہو،
اور مزید یہ کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا کرو اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اور اللہ فرماتا ہے بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ جانور ہیں، وہ لوگ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں۔ انسانوں کو جانور فرمایا جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ اور اللہ فرماتا ہے اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنائی دیتا، اور اگر وہ انہیں سنا دیتا تو وہ بھی روگردانی کرتے ہوئے پلٹ جاتے۔ منافقین کا بالخصوص ذکر ہوا، جو اللہ کے احکام سے منہ موڑتے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں جو تمہیں زندگی دیتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی حکم کی طرف بلاتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے خوبصورت زندگی کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ احکام ان کی پیروی، اور آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی ان احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے حاصل ہوگی۔ یعنی اللہ کے احکام کی طرف ہم نے جانا ہے، نہ کہ اس سے برعکس منہ موڑنا۔ آج ہم دیکھ لیں انفرادی طور پر بھی ہر بندہ مومن اپنے آپ کو دیکھے، خاندانی طور پر پورا خاندان دیکھے، محلے، پھر مملکت ہمارے حکمران اپنا احتساب کر لیں۔ پوری دنیا کے اسلامی ممالک، اسلامی ریاستیں اور حکمران، تمام مسلمان حکمران اگر اپنا احتساب کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف جا رہے ہیں یا اس سے روگردانی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے موت کی طرف جا رہے ہیں۔ جب روگردانی کرتے ہیں تو اگر حکم مانتے تو زندگی ملتی، یعنی شان و شوکت ملتی اس دنیا میں بھی آخرت میں، لیکن ہم روگردانی کر رہے ہیں تو پھر ہمارا مقدر موت ہے، ذلت ہے، پسپائی ہے، ہم پر یوں ہی ظلم و ستم ہوتا رہے گا جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اور اللہ فرماتا اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں ہوئی کو نہیں پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ بہت اہم آیت مبارک۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب آزمائش، فتنہ، مصیبت تم پر مسلط ہوگی تو پھر وہ صرف عام لوگوں پر نہیں ہوگی بلکہ وہ خاص لوگوں پر بھی ہوگی جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ اللہ کرنے والے ہیں اور ہم بچ جائیں گے۔ اس میں پھر آگے تفصیل ہے کہ اگر نیک لوگ، علماء، عرفاء، اولیاء، صلحاء، بزرگ، گھر میں بھی والدین، بڑے، یہ اپنے ماتحت اور دیگر لوگوں کو، امت مسلمہ کو اگر یہ حق کا درس نہیں دیں گے تو پھر جب مصیبت اور پریشانی مسلمانوں پر بھی مسلط اگر کی جائے گی تو پھر اس میں یہ خاص لوگ بھی پیسے جائیں گے، پھر یہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق بات نہیں کی، انہوں نے لوگوں سے یہ نہیں کہا، اپنے حکمرانوں کو، مسلمانوں کو حق بات نہیں بتائی کہ اللہ رب العزت کا تو حکم یہ ہے، تم اس کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو، بلکہ یہ خاموشی اختیار کیے رکھی انہوں نے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انہوں نے سر انجام نہیں دیا۔ امر بالمعروف یہی ہے، قرآن و سنت اور اسلام کی تعلیمات لوگوں کو بتائی جائیں، بھلائی کا، اچھے کاموں کا، نیکی کا، اور اللہ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ان کا حکم دیا جائے۔ جہاد کے بارے میں بتانا یہ امر بالمعروف ہے، اور اس کے بارے میں خاموش رہنا یہ امر بالمعروف نہیں ہے، بلکہ یہ تو کتمان علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم عطا ہوا اس کو چھپانا ہے، اور اس پر بھی وعید ہے کہ کل روز محشر جو ایسا معاملہ کریں گے ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ اگر علماء اور صلحاء، حتیٰ کہ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے پہنچی ہوئی ہستی ہیں، ہم بڑے بزرگ ہیں، ہم بڑے شیخ الحدیث، شیخ القرآن ہیں، ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ہم بڑے مفتی ہیں، ہم فلاں ہیں، اگر یہ لوگ بھی حق بات نہیں کریں گے تو پھر یہ بھی اس مصیبت کا سامنا کریں گے اور کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جن ممالک میں ظلم و ستم ہوا اور ہو رہا ہے وہاں خانقاہوں پر بھی قبضے ہیں، وہاں مساجد جو ہیں وہ بھی شہید کی جاتی ہیں، اور وہاں علماء بھی بچے ہوئے نہیں ہیں، وہاں دیگر لوگ جو ہیں جو طریقت اور تصوف سے منسلک ہیں وہ بھی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا ہو سکتا اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ انہوں نے بھی کلمہ حق بلند نہیں کیا تھا، ہم بھی بلند نہیں کر رہے۔ تو یہ بہت عجیب معاملہ ہے، بہت بری صورتحال ہے۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے سے تھے اور بظاہر تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، یعنی کفار تم پر غلبہ نہ پا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں
پناہ عطا فرمائی، ٹھکانہ عطا فرمایا، اور اپنی مدد سے تمہیں قوت عطا فرمائی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر اپنی نعمتوں کا ذکر بظاہر صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ہوتا ہے معاملہ کہ بظاہر تھوڑا سا وہ احساس ہوتا ہے کہ یہ فوج ہم سے تعداد میں زیادہ ہے، کہیں ہم پر غلبہ نہ پالے، اور اسلام کی خاطر ان میں درد دل ہوتا ہے کہ کہیں مسلمان مٹ نہ جائیں، اسلام مٹ نہ جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خاکم بدہن، یہ ایک احساس ہوتا ہے۔ آج بھی ہوتا ہے کہ مسلمان، حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہیں، اسلام کی حقیقی روح نہیں ہے آج، تو یہ احساس ہوتا ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے ہاتھ سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہماری ناکامی یہ ہے کہ متاع کارواں ہی لٹ گیا، ہمارے کارواں کا جو سامان تھا وہ لٹ گیا، ہم سے ہمارے اصل ایمان کی دولت لوٹ لی گئی، ہم سے ہمارے اصل بنیادیں جو ہیں وہ لوٹ لی گئیں، ڈیوائیڈ اینڈ رول، ہمیں آپس میں تقسیم کر دیا گیا، کہیں مذہبی فرقہ واریت کے رنگ دیے گئے، نئے نئے فرقے بنائے گئے، پیدا کیے گئے، اور ایسے فرقے جو کوئی 150 سال پہلے کا، کوئی 300 سال پہلے کا، کوئی 8-10 صدیاں پہلے کا، ایسے فرقے بنائے گئے کہ ان کو آپس میں تقسیم کرو، ان کو آپس میں لڑاؤ۔ پھر کہیں رنگ و نسل کے بنیاد پر لڑایا گیا کہ یہ سفید ہیں، یہ سرخ ہیں، یہ کالے ہیں، یہ گورے ہیں، کہیں عربی اور عجمی کے حساب سے لڑوایا گیا کہ یہ عربی ہیں، یہ بڑے اعلیٰ ہیں، اور یہ عجمی ہیں۔ حالانکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ عربی بالکل خصوص قریش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص عزت اور مقام عطا فرمایا ہے، لیکن ایک جرنل بات کرنا کہ عربی جو ہیں وہ بڑے اعلیٰ ہیں، اس میں چاہے وہ ایسے لوگ ہوں کہ جو اسلام کے بالکل خلاف ہوں، اور عجمی جو ہیں یہ ادنا ہیں، یا اس کے سوا اپنے ملک پاکستان ہی کو دیکھ لیجئے، دور کہ ہم بات کیا کریں کہ لسانی تفریق کہیں کہ یہ پشتو بولنے والا ہے، یہ پنجابی بولنے والا ہے، یہ سندھی بولنے والا ہے، یہ اردو بولنے والا ہے، یہ فلاں زبان بولنے والا ہے، اور اس لسانیت کی بنیاد پر بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ پھر کہیں صوبائی عصبیت ہے کہ یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پختون ہے، یہ پنجابی ہے، یہ کشمیری ہے، یہ فلاں ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھی ہے تو سیاست کی بنیاد پر بھی ہم آپس میں آج بھی لڑ رہے ہیں کہ یہ فلاں پارٹی کا، یہ فلاں پارٹی کا ہے، اور یہ ایسے ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں ان تمام معاملات میں، تمام اختلافات میں ان لوگوں سے، ہر شعبے کے لوگوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا، اور ان لوگوں کی خاطر بعض اوقات بھائی سے لڑ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات رشتہ دار آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، پڑوسی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، تو تکرار ہو رہی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اسلام سے سب کچھ حاصل ہونا ہے، اور اسلام اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی ذات سے سب کچھ ملنا ہے، ادھر ہم رجوع ہی نہیں کرتے، اور جہاں سے ہمیں سوائے تفرقہ، سوائے آپس میں لڑائی جھگڑے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہاں ہم بحث و مباحثہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں ہم اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ حقیقت میں تو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تھی، ہمیں پتہ ہوتا، اور معذرت کے ساتھ بعض اوقات دیندار لوگ بھی وہ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف نہیں آتے، قرآن مجید فرقان حمید کو جس طرح سمجھ کر اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنے کا حق تھا، اس میں بھی شامل ہو سکتا ہوں، اس میں ہم سب شامل ہیں، اور اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ، اس سے دوری اختیار کرتے ہیں کہ بس جی وہ پڑھ لیا تھا، دورہ حدیث شریف کر لیا تھا تو بس وہ کافی ہو گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ علماء کے لیے بھی بڑی عاجزی کے ساتھ، میں تو طالب علم ہوں ادنا سا، یہ ہے کہ وہ جو 8-10 سال پڑھا ہوتا ہے ہم نے، وہ حقیقت میں عربک گرامر ہوتی ہے، وہ تفسیر کا ایک اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ ہوتا ہے، جو ابتدائی علوم ہوتے ہیں، جو دیگر علوم کو سیکھنے کے لیے چابی ہوتے ہیں، وہ چابی ہمیں مل جاتی ہے، لیکن وہ چابی اگر ہم تالا نہ کھولیں تو پھر وہ تالا بھی زنگ آلود ہو جائے گا۔ وہ جو اندر خزانہ ہے اسلام کا، قرآن و حدیث کا خزانہ، اس سے پھر ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عام مسلمان بھی کوسوں دور ہیں، اور بعض اوقات حالانکہ علماء اکثر ایسے بھی ہیں جو قرآن و سنت کے تعلیم اور اس کے جو علوم ہیں ان میں غوطہ زن ہیں، بڑے بڑے قیمتی موتی لے کر آتے ہیں، ان میں بڑے بڑے علماء کرام شامل ہیں، وہ کتب بھی تصنیف فرما رہے ہیں، وہ ترجمہ تفسیر، شروح حدیث،
متون پر حاشیے حواشی جو ہیں وہ بھی تحریر کر رہے ہیں، بڑی بڑی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی کلیکٹیولی ہمیں مزید ضرورت ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو ہے امت مسلمہ تک پہنچایا جائے۔ سورۃ التوبہ جو ہے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے انجام بد کا ذکر فرمایا، ان پر سخت غضب ناکی کا معاملہ فرمایا، تو اس لیے وہاں پر اللہ کی صفت رحمان اور رحیم کا بھی ذکر شروع میں نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو صفت غضب ہے، قہاری ہے، جباری ہے، وہ وہاں پر حاوی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اپنے ایمان خاتمہ بالخیر سب سے پہلے تو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ ایسا فتنوں کا زمانہ، ایسی تیز آندیاں چل رہی ہیں کہ فتنے ہی فتنے اٹھ رہے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہم نے جوائن کیا ہے عظیم صاحب ہیں، کہتے ہیں میرا اسکول ہے اور اسٹوڈنٹس کم ہیں، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، اس میں ظاہری جو معاملات ہوتے ہیں، آج کل ایڈورٹیزمنٹ چلتی ہے، پینا فلیکس اور لوگوں کو بتانا اور آگے پیغام پہنچانا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے، اور باقی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس معاملے میں برکت دے، تو اس حوالے سے نماز روزے کی پابندی کریں، اور درود پاک اور استغفار، یہ دو چیزیں ہیں خاص، اور یا رزاقو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے اپنے بھتیجے کے حوالے سے پوچھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یا سلامو کی کثرت کریں ان کے لیے، اور درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھیں اور علاج بھی کروائیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ بلال حسن صاحب ہیں جنور سے، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کہتے ہیں اگر کسی گھر میں جادو وغیرہ ہو تو اس کا اثر ہو تو اس کے ختم کرنے کے لیے وظیفہ سورہ بقرہ کی تلاوت روزانہ کی جائے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل، اب 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں، اور اس کے علاوہ بھی سورہ بقرہ جو ہے کوشش کریں اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ آیت الکرسی بھی کثرت سے پڑھیں، یہ بھی ان چیزوں کے لیے بہتر ہے۔ ایک اور لسنر ہے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان۔ جی وعلیکم السلام۔ فطرانہ اور زکوٰۃ میں فرق بتا دیں۔ جی پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، فطرانہ جو ہے تقریباً 170 روپے فی کس ہے، 2.25 کلو گندم کے برابر، اور زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارے مختلف پروگرامز جو ہیں سحری افطاری میں چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے، آپ ان کو سماعت کرتے رہیں۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی، مجھے صبح کے وقت میں جاگ ہو جاتی ہے لیکن نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، وظیفہ۔ جی رانا سجاد صاحب ہیں، آپ اس طرح کریں، جڑا والا روڈ سے، انہوں نے بجلی گھر سے ہمیں جوائن کیا، کہ سحری کریں اور سحری کر کے فوراً ہی، سحری آخری وقت میں کریں، فوراً مسجد میں چلے جائیں، اور آج کل ویسے بھی 10-15 منٹ بعد نماز ہو جاتی ہے، تو آپ اس طرح کریں، سحری کے فوراً بعد مسجد میں جب چلے جائیں گے تو نماز پڑھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد ہو جاتا ہے، کھانے کے بعد نیند کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس میں یہی ہے کہ فوری طور پر مسجد میں چلے جائیں گے تو پھر آپ نماز پڑھ سکیں گے۔ نبیلہ صاحبہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی صاحب، بھائی پروگرام بہت اچھا۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ۔ کہتے ہیں کہ خواب انہوں نے دیکھا فرینڈ کی ڈیتھ ہو گئی۔ جی اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ موت دیکھنا اکثر اوقات جو ہے یہ لمبی زندگی کی علامت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے کسی چیز کے کھانے کا ذکر کیا، اس میں بھی کوئی ایسا حرج کا معاملہ نہیں ہے، آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ صدقہ خیرات کیجئے اور اللہ کو یاد کیجئے، استغفار کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا